السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے گالیاں دینے والی ایک اور بریلی سرکار جو دوسروں کو کمینہ کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تبھی تو لوگ ان جاہل گالیاں دینے والے لوگوں کے مرید ہوں گے۔ اگر قرآن پاک لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا جی تو پھر ان جاہل اور گالیاں دینے والے ان لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ مرید تو نہیں بنیں گے۔ تو اگر تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئے تو قرآن کریم کو اپنی مادری زبان میں بھی پڑھے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کو عربک میں پڑھنا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، مگر ہدایت کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو اپنی مادری زبان میں بھی پڑھیں۔ کوئی بندہ انگلش سپیکنگ ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی کسی اور زبان والا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، پتہ تو چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ احمد رضا خان صاحب نے، اب میں کیا کہوں، پارلیمانی آداب ہیں، درمیان میں رکاوٹ۔ تو احمد رضا خان نے قرآن کریم کا کیوں ترجمہ کیا ہے جی؟ اسی طرح دیوبندی گمراہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھنا، تو پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن کریم کا کیوں ترجمہ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، یہ ان لوگوں کو لارا لپھا لا سکتے ہیں، ان لوگوں کو بدھو اور بے وقوف بنا سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے ترجمے سے دور رہے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے گا تو بریلوی پلس دیوبندی یہ لوگوں کو لارا لپھا، کیا مطلب لارا لپھا؟ بدھو نہیں بنا سکتے، لارا لپھا نہیں لگا سکتے۔ مثال آپ کو دے رہا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو۔ قرآن کریم کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن کریم نے 2 مقامات پر دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال بتائی ہے۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ قرآن کریم نے 2 مقامات پر 2 سال یعنی 24 مہینے بتائی ہے۔ ایک سورۃ الاحقاف کے اندر اور ایک جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر۔ اگر بندہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ چکا ہے ہاں جی، اور اس کو یہ بات معلوم ہو چکی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، نمبر 1۔ نمبر 2 وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 6 ماہ حمل کے نکال کر پیچھے 24 ماہ ہیں دودھ پلانے کے۔ اب بریلوی اور دیوبندی کہے گا دی 2 سال نہیں 2.5 سال ہے، تو جس نے قرآن کریم پڑھ رکھا ہوگا وہ تو فٹ سے کہے گا حضرت پھر یہ وحمل و فصال 30 شہرہ کا کیا مطلب؟ وہ تو فوراً سے کہے گا کہ حولین کاملین کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسے موقع پر پھر مقلد دیوبندی بریلوی کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کب؟ جب آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا۔ اس لیے بریلوی ہے یا دیوبندی ہے ہیں جی، دونوں چاہتے ہیں کہ پبلک عوام قرآن پاک کے ترجمے سے دور رہیں تاکہ یہ جاہل گالیاں دینے والے، گالیاں بکنے والے یوں ہی لوگوں کو لارا لپھا لگائی رکھیں۔ ہو گیا مسئلہ یہاں پر حل۔ اب اس کے بعد آتے ہیں فقہ حنفی قدوری کتاب الحدود میں ہے، جو بندہ محرمات سے شادی کر لے اور نعوذ باللہ منہ بھی کالا کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ جب آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 4 ہے، پارے کا آخری پیج کا آخری حصہ ہے،
حرمت علیکم امہاتکم، قرآن نے پہلے بات ماں کی ہے کہ بندے پر اس کی ماں حرام ہے، اور جب بندہ حرام کا ارتکاب کرے تو حد جاری ہوتی ہے، تو فقہ کہتی ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اگر تو آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا، صرف ثواب کے لیے پڑھ رکھا ہے، تو دیوبندی بریلوی آپ کو لارا لفا لگا دے گا۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے، وہ جیسے کہے گا فلا حد علی عند ابی حنیفہ، آپ کہو گے قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تو اس لیے یہ خبیث کہتے ہیں کوئی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو مت، کوئی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ علماء کے لیے۔ بندہ پوچھے، بے وقوف آدمی، علماء کو جنہوں نے صرف و نحو پڑھ لیا ہے، ہیں جی، ان کو اردو اور انگلش اور ہندی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر تو قرآن کریم ہی علماء کی مادری زبان بن گیا نا، ہر حرف کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر عالم بندہ جانتا ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اہل حدیث کی برکت ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ ذوالجلال ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے، انہوں نے بر صغیر متحدہ ہندوستان کے اندر مقلدین کی چولیں ہلا کر کے رکھ دیں ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کر کے۔ اور جب یہ حضرات گئے عرب، وہاں جا کر علماء سے جب بخاری اور مسلم کو پڑھا، لوگوں دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، اللہ ذوالجلال نواب صدیق حسن صاحب کی قبر کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ پھر ان لوگوں نے ہاں جی کیا کیا، علماء کو جو ہے وہ ان کی خدمات لیں کہ حضرت آپ بخاری کا ترجمہ کرو، حضرت آپ مسلم کا ترجمہ کرو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نواب وحید الزمان سے کہا کہ حضرت سارے کام دھندے چھوڑو، بیٹھو اور بخاری مسلم کا اور کتب ستہ، سیاہ ستہ کا ترجمہ کرو۔ اللہ 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 ہیں، جب ہندوستان میں قرآن کریم کے تراجم ہوئے اور بخاری مسلم کے تراجم ہوئے، مقلدوں کی، دیوبندیوں، بریلویوں کی چولیں ہل گئیں، ان کے چوکڑے ہل گئے، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں اور کمر کے موہروں کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ اوہ اللہ، اب کیا ہوگا؟ تو یہ آج تک بیچارے اسی بات پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خبیث قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، ترجمہ علماء کے لیے ہے، اور یہ گالیاں دینے والا کہہ رہا ہے کہ جناب قرآن پاک کا ترجمہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک لازم نہیں ہے کہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو گے، مقلد آپ کو لارا لپھا نہیں لگائے گا، ہیں جی، آپ کو جو ہے نا وہ کرتما سیب بنا کر پیش نہیں کر سکے گا آپ کو کرتما سیب بنا کر پیش نہیں کر سکے گا۔ رہ گیا معاملہ، یہ شخص کہتا ہے کہ الف لام میم اور یاسین کا، تو یہ تو حروف مقطعات ہیں، ہیں جی، ان کا ترجمہ تو اللہ ذوالجلال خود آپ جانتا ہے۔ حروف مقطعات، اس کے معنی اور مراد کو اللہ وحدہ لا شریک خود آپ جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا ترجمہ تو احمد رضا خان بھی نہیں جانتا تھا۔ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ ہے، کوئی بھی مقلد دنیا کا، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سور وردی ہو، بغیر وردی ہو، لوگوں کو لارا لپھا نہیں لگا